بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے زرتشتیوں کی نمازیں دھوکے سے قرآن میں گھڑی گئیں۔ پارسیوں کے پیغمبر زرتشت نے 628 قبل از مسیح پرشیا میں پارسی مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ مذہب کسی زمانے میں فارس کا سرکاری مذہب بھی رہا ہے۔ اسے آتش پرستوں کا مذہب اور مجوسیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کو آہورا مزدا کے نام سے پکارتے ہیں اور واحد خدا مانتے ہیں۔ ویسٹا کو آسمانی کتاب مانتے ہیں اور آگ کو پاک مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آگ ہر ناپاکی سے مبرہ ہوتی ہے، اس لیے خدا آگ میں رہتا ہے۔ آگ کی پوجا کرتے ہوئے وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہی آگ جس کی حدت جلانے کا کام کرتی ہے، ان کا مقدر سنوارنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھروں اور معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رکھتے ہیں۔ نماز فارس اور آج کے ایران کی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نماز دو حروف سے مل کر بنا ہے، نم اور آس۔ نم کے معنی آنسو اور آس کے معنی ہے آگ۔ پارسی لوگ جب آتش کدے کے سامنے بیٹھ کر اپنی مذہبی کتاب ویسٹا پڑھ کر روتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ ہم دشمنوں کے بغض و حسد کی آگ اپنے آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں۔ اس پرستش کو وہ گاہ یعنی نماز اور نماز خواندن کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عید گاہ کا لفظ بھی پارسیوں سے آیا ہے کہ جس کے معنی ہم عید کی نماز پڑھنے کی جگہ لیتے ہیں، جبکہ یہ پارسیوں کی نماز عید ہے۔ زرتشتیوں کی دیگر نمازوں کے نام نماز تہجد، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء ہیں، اور ان کے اوقات صبح و صادق، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ ہندوستان میں پارسی نمازوں کے ان اوقات کو ویب سائٹ muslimmuna.com پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی زرتشتی یا پارسی نمازیں پھر قرآن میں گھڑی گئیں۔ اور یہ جو ہم مثلاً نماز ظہر کے 4 فرض اور 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 4 فرض اللہ نے قرآن میں متعین کیے ہیں اور 4 سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کسی کتاب میں متعین کیے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، بلکہ نماز کو پکا کام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ پارسی گھنٹی بجا کر اور ہم اذان دے کر نمازوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ زرتشتی جب نماز پڑھنے کے لیے گھنٹی بجاتے ہیں تو ان کی عورتیں احتراماً سروں پر چادر لے لیتی ہیں۔ اسی طرح ہماری عورتیں بھی اذان کے وقت سروں پر چادر
لے لیتی ہیں۔ میں یہاں پر فیصل آباد میں اپنی طالب علمی کے دور کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں 2 بجے کالج سے پڑھ کر سائیکل پر واپس گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مسجد کے اسپیکر سے نماز ظہر کی اذان شروع ہو گئی اور میں احتراماً سائیکل سے اتر کر کھڑا ہو گیا کہ اس وقت میں خود بھی بڑا پکا نمازی تھا، اور جب اذان ختم ہوئی تو میں سائیکل پر سوار ہو کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ ایک دوسری مسجد سے اذان شروع ہو گئی۔ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اسی طرح اذانوں پر رکتا رہا تو گھر دیر سے پہنچوں گا اور والدین پریشان ہوں گے۔ چنانچہ آئندہ میں کبھی بھی دوران سفر کسی اذان پر نہیں رکا۔ بہرحال زرتشتی اپنی نماز میں اپنی مذہبی کتاب اویسٹا سے سر لگا کر اپنے خدا مدعا کی ثنا پڑھتے ہیں، جبکہ ہم نماز میں سر اور لے سے اللہ کی ثنا پڑھتے ہیں۔ ہمارے نمازی امام بھی ان کے نمازی اماموں کی طرح خاموشی سے یا اونچی آواز میں نماز پڑھاتے ہیں۔ جیسے پارسی نماز میں زمین پر پیشانی رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی اپنی نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ پارسی نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، جس میں چہرہ اور بازو دھونے لازم ہیں، اور ہم بھی پارسیوں کی طرح نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں وضو کا لفظ نہیں آیا۔ ہم بھی ان کی طرح نماز پڑھتے وقت سر پر ٹوپی رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی نماز جنازہ ہے اور ہمارے ہاں بھی نماز جنازہ ہے۔ جیسے وہ نماز جنازہ میں مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں نماز جنازہ کا نہیں بلکہ مردے کی صلات یعنی اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے کاموں کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تعریف سرکاری سطح پر مومنین کرتے ہیں۔ پارسیوں کا کعبہ بھی 4 دیواروں پر مشتمل ہے، اور وہ اس کی کسی ایک دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا قبلہ بھی ان کا کعبہ ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی 4 دیواروں والا کعبہ یعنی قبلہ بنا لیا، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے قبلہ کی کوئی سمت متعین نہیں کی۔ صفا اور مروہ سے متعلقہ قرآنی آیات میں کہیں بھی ان کے درمیان 7 چکر لگانے کا ذکر موجود نہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں، تو یہ بھی قرآن میں موجود نہیں۔ یہ سب مشکوک روایات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زرتشتی بھی احرام کی طرح سفید چادریں باندھتے ہیں۔ ہم بھی ان کی طرح چاند دیکھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ جب آپ زرتشتیوں کے معبدوں میں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہی کچھ تو ہم اپنے مسجدوں اور امام بارگاہوں وغیرہ میں کر رہے ہیں۔
انہی زرتشتیوں کو دیکھتے ہوئے یہودیوں نے بھی 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 نمازیں یہودی روزانہ پڑھتے ہیں، جبکہ روز سبت یعنی ہفتے کا دن اور دیگر تمام ایام مقدسہ سال یعنی عیدین اور جشن وغیرہ پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے موصاف کہا جاتا ہے۔ ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے نوسیلا کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اوائل خزاں ماہ تیشری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہودیت کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ یہودیت میں اکثر اعمال یعنی قرات با آواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ہر کنیسہ میں ایک قدر کم بلند چبوترا موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہیں۔ موجودہ مشرقی یہودی جن کی زبان یدیش ہے انہیں داون کہتے ہیں، جس کے معنی نماز پڑھنے کے ہی ہے۔ خواتین کے لیے فرض نمازوں میں سے ترجیحاً نماز صبح واجب اولا ہے اور اسے ادا کرنا لازم ہے، جبکہ باقی نمازیں خواتین کے لیے اختیاری ہیں اور قابل معافی گردانی گئی ہیں۔ پھر تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی کچھ عیسائیوں میں بھی آ گیا۔ عیسائی ہر اتوار کو چرچ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس طرح ہم خداوند یسوع مسیح کی پرستش کر کے ان کے سچے سپاہی اور گواہ بنتے اور دوسروں تک بائبل کی خوشخبری پہنچانے والے بنتے ہیں۔ درود اور مالا کے دانوں والی تسبیح بھی مسلمانوں کے ہاں زرتشتیوں یعنی پارسیوں سے آئی ہے۔ زرتشتیوں کی یہی تسبیح آپ کو پنڈتوں اور پادریوں کے ہاتھوں میں بھی نظر آئے گی۔ زرتشتی مہینے کے ہر دن خاص دیوتا کی تسبیح مالا کے دانوں پر بیان کرتے ہیں۔ پارسیوں کے عقیدے کے مطابق 3 صدی عیسوی میں ان کے ایک نبی آردہ کو معراج ہوئی اور وہ ایک براق پر بیٹھ کر خدا سے ملنے آسمانوں پر گیا۔ وہاں اس کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور اس کو پل صراط سے بھی گزارا گیا، اور واپس آتے وقت خدا نے اس کو 5 وقت کی نماز تحفے میں دی اور کہا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ سخت گناہ گار ٹھہرے گا۔ ریفرنس: بک آف آردہ وی راف۔ زرتشتیوں سے ہمارے ہاں بھی آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اللہ سے ملنے 7ویں آسمان پر گئے تھے، کہ جہاں انہیں پھر نماز دی گئی، اور اس نماز کے جواز کے لیے ایک روایت گھڑی گئی جس کے مطابق معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 9 بار توجہ دلانے پر کہ آپ کی امت اتنی زیادہ نمازیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
9 مرتبہ اللہ کے پاس جا کر 45 نمازیں کم کروائیں اور 5 نمازیں رہنے دیں کہ یہ کم کرواتے ہوئے انہیں اپنے اللہ سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو مسلمانوں کو دن میں 50 نمازیں ہی پڑھنا پڑتی، تو پھر انہوں نے کمائی کس وقت کرنا تھی کہ جو ہر شخص کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ نہ تو 50 نمازیں دینے والے اللہ کو اور نہ ہی 50 نمازیں لینے والے محمد رسول اللہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ امت مسلمہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی؟ اور اگر اس بات کا اندازہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو، جنہیں یہودی اپنا پیغمبر تصور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام یعنی مکہ سے یروشلم پہنچے تو بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی میں تمام انبیاء کی باجماعت نماز کی امامت کروائی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر اللہ کے پاس گئے۔ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات سے پہلے ہی نماز کے بارے آگہی تھی، تو پھر وہ کون سی 50 نمازیں تھیں جو اللہ نے انہیں ملاقات کے وقت تحفتاً دیں؟ اور پھر واپسی پر چھٹے آسمان پر موجود موسیٰ علیہ السلام کے 9 بار سمجھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اللہ کے پاس جا کر 45 نمازیں کم کروائیں اور یوں 5 نمازیں رہ گئیں۔ چنانچہ فرقہ باز، پرستش فروش، مذہبی پیشوا جب معراج کے اس واقعہ کو اپنی مسیتوں میں پیش کرتے ہیں تو مذاقاً مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کرو کہ جن کے کہنے پر 45 نمازیں کم ہوئیں، ورنہ تمہیں 50 نمازیں پڑھنا پڑتیں اور تم ہو کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ یاد رہے کہ اللہ نے نہیں بلکہ یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس قرار دے رکھا ہے کہ جسے مسلمان غلطی سے مسجد اقصی یعنی قبلہ اول سمجھے بیٹھے ہیں کہ جب وہ اس ڈوم آف راک کے برابر میں بنی ہوئی ہے اور ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کے برابر میں موجود مسجد اقصی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ہی نہیں۔ مسجد اقصی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 633 میں ہوئی وفات کے تقریباً 72 سال بعد 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنوانی شروع کی اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اس سے مکمل کروایا کہ جسے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے جوڑ دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ معراج کہ جس سے منسوب قرآنی آیات میں نہ تو نماز اور نہ ہی اس کی ادائیگی کا طریق موجود ہے۔ یہ حقیقت کہ مسلمانوں کے ہاں کی نمازیں زرتشت کے پیروکار پارسیوں یعنی ایرانیوں کی گھڑت ہے۔ تشہد میں پڑھے جانے والے درود اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں شامل و علی آل محمد سے بھی
واضح ہے کہ آل محمد سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لیا جاتا ہے، اور پھر ان 5 آل محمد کو 5 تن پاک کہا گیا کہ جس سے 5 نمازیں بنیں۔ اس طرح نماز پڑھنے والے ذکری، علوی، زیدی، اسماعیلی، بوہری، امامیہ اور نصیری شیعوں کے بعد پھر دوسرے مسلمان بھی نماز، اذان اور اس کی جزیات میں اختلاف پیدا کر کے حنفی، مالکی، جنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، چشتی، قادری، شاذلی، نقشبندی، اتاری، شتاری اور ملامتی بن گئے۔ ان فرقوں کی اختلافی نماز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کی صلاۃ نماز ہرگز نہیں ہو سکتی، کہ قرآن ہر قسم کے شک سے پاک ہے۔ جن لوگوں نے قرآن میں زرتشتیوں کی نمازیں گھڑیں، ان کی عقل کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے کہ جس ہدایت کی صلاۃ کو انہوں نے نماز سے بدلا، اسی ہدایت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں نمازی کو سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا کہہ دیا، یہ کہہ کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دے ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی، جو راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کی جو ضالین یعنی گمراہ لوگ ہیں۔ تو کیا اللہ نے انسان کو خود سے ہدایت مانگنے کا کہہ کر اسے پھر ہدایت نہیں دی ہے، اور وہ بھی فوراً سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں یہ کہہ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ حیران کن امر یہ کہ جو ہدایت قرآن کی ان آیات میں صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں بیان ہوئی ہے، وہ نمازیوں کو اب تک کیوں نہیں ملی؟ صلاۃ دنیا کی ہر قسم کی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو کہتے ہیں، جسے ایک مسلمان اللہ کو حکمراں مان کر سر انجام دیتا ہے، اور اس پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے جو کمائی کرتا ہے اس سے نہ صرف اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، بلکہ اس کمائی سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث بھی کرتا ہے،
تاکہ مسلم یا غیر مسلم حکومت کے مالیاتی امور احسن طریق سے چلتے رہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد قرآن دشمنوں نے یہ ظلم کیا کہ ہدایت میں موجود صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے اور انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں والی تسبیح سے ضلالت یعنی پرستش میں بدل کر اسے قرآن کے اندر لے آئے۔ چنانچہ قرآنی ہدایت کو پرستشی ضلالت سے چھپانے والوں پر اپنی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بیچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 159 اور 160 میں فرمایا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے بینات اور ہدایت میں سے نازل کیا ہے، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور بیان کریں چھپائی گئی ہدایت کو، تو میں ان پر لوٹ آؤں گا کہ جیسے وہ ناراض ہو کر ان لوگوں کے پاس سے جا چکے ہوں۔ بے شک میں لوٹنے والا رحیم ہوں۔ اور اب ایسا بھی نہیں کہ ہدایت کو ضلالت سے چھپانے والے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں یعنی ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، اماموں اور مربیوں وغیرہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت بھیجی ہو، اور ان کے بہکاوے میں آ کر نماز پڑھنے والوں اور مالا کے دانے جپنے والوں کو بخش دیا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ چنانچہ پرستش کرنے والے ان ظالموں کی موت کے وقت کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 93 میں فرمایا، کاش تم دیکھ سکتے جس وقت ظالم یعنی پرستش کرنے والے لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور ملائکہ ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہ نکال لو اپنی جانیں کہ آج ہی تمہیں رسوا کن عذاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ پر غیر از حق یعنی غریب کرنے والی باتیں بولتے تھے اور اس طرح اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور اب یہ سوال کہ پرستش فروش مذہبی پیشوا اللہ کی ہدایت کو ضلالت سے کیوں چھپاتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ضلالتوں یعنی پرستشوں پر مبنی اپنی کتابیں لکھ کر کمائی کرے۔ چنانچہ پرستشوں پر مبنی کتابوں کی کمائی کھانے والوں اور ان گمراہ کن کتابوں کو خریدنے والوں کے عذاب جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 174 تا 175 میں فرمایا، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنی کتاب سے نازل کیا ہے اور اس کے عوض چند سکے خریدتے یعنی کماتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ
یعنی تعمیر شخصیت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت اور مغفرت کی بجائے عذاب خریدا۔ تو کتنا صبر ہے ان میں اپنے اوپر آگ کو برداشت کرنے کا۔ اور اب وہ لوگ جو اپنے چہروں کے پرستشی خد و خال، یعنی داڑھی، مونچھ، ٹوپی، پگ، امامہ، ماتھے پر کالا نشان، تلک اور گلے میں صلیب وغیرہ ڈالے ایک دوسرے کو معاشرے میں نیچا دکھاتے پھرتے ہیں، ان کی وفات کے وقت کی سختیوں بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیات 27 تا 30 میں فرمایا۔ تو کیسا حال ہوگا جب ملائکہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو وفات دیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اس یعنی پرستش کا اتباع کیا جس نے اللہ کو غصہ دلا دیا۔ انہیں اس کی رضا سے کراہت تھی تو اس نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے قلوب میں مرض ہے کہ اللہ ان کے حسد، کینے اور بغض وغیرہ ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں تم کو دکھا دیں تو لو پھر انہیں پہچان لو۔ ان کے چہروں کے خد و خال یعنی داڑھی، مونچھ، ٹوپی، پگ، امامہ، ماتھے پر کالا نشان اور گلے میں صلیب وغیرہ سے، اور انہیں ان کے طرز گفتگو اور تقریر سے بھی پہچان لو کہ پرستش کے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ تو اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی صورت میں اپنے پرستشی بت کو توڑنا ہے، اور جب یہ بت ٹوٹ گیا تو پھر اس بت سے متعلقہ رسوماتی بت بھی ٹوٹ جائیں گے۔ چنانچہ نمازی بت کو توڑنے کے لیے ایک تو ہمیں خود نماز پڑھنی چھوڑنی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ مسیتوں، درباروں، آستانوں، امام بارگاہوں اور مسجد الحرام وغیرہ میں نماز پڑھانے والے تمام نمازی اماموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور جب مسلمانوں نے اپنے نمازی بت اور اس سے متعلقہ رسوماتی بت توڑ دیے تو پھر عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ اور سکھ وغیرہ بھی اس قرآنی حقیقت سے آگاہ ہو کر اپنے اپنے پرستشی بتوں کو از خود توڑ ڈالیں گے، اور اس طرح اپنے پادریوں، پوپوں، ربیوں، مربیوں، پنڈتوں، سادھوؤں، گروؤں، کرنتیوں اور گرنتیوں وغیرہ کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ شکریہ۔